پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخيك وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن صالمه وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلك ومحبتك وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورد الكعبة. Bluetooth mode.
Bluetooth mode. روتی ہے بس سے شام کے صبح رات کبھی ہے بس سے شام کے صبح رات کبھی شاہدی کا تصور جو روز و شب اکبر کو یاد کرتی ہے رات کبھی اکبر کو یاد اٹھنا محال ہوتا ہے لنگر سے تو کے تھک جو جاتے ہیں مولا کبھی جو جاتے ہیں مولا کبھی ظالموں کو مل گیا قتل حسین سے میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کیا جانے کس خیال میں ہو جاتی تھی رباب خالی خالی جھلانے لگتی تھی جھولا کبھی جانے کس خیال میں ہو جاتی تھی رباب خالی جھلانے لگتی تھی جھولا کبھی جھلانے لگتی تھی جھولا کبھی جاتی ہے زیارتیں شبیر شہید اٹھ جاتا ہے نگاہوں سے پردہ کبھی جاتا ہے نگاہوں سے پردہ کبھی Audionic, the sound master. Bluetooth mode. شاہ والا نے شہادت کا
سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سہے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، طفلی کا جو شبیر ادا کرتے ہیں، حق فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں، حق فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں، کون معصوم ہوا تو کو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر، تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعبیر، اس کی ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، اس کی ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، کہ کوئی کرنا سکا جس کو وہ یہ منزل ہے، صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، صبر ناموس ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، کر گئے تھے جو وصیت شہدی وقت عقیر، صبر سے کام لیا کی دیے باد شبیر، شکر کرنا جو پنائے تمہیں بھاری زنجیر، بدعا دینا نہ امت کو لطین بوسی، بدعا دینا نہ امت کو لطین بوسی، تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، جان بابا کی وصیت پہ جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام، بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انام، کیا تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم و رضا کہتے ہیں، باپ کی لاش پا وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانی زہرا کی رضا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندہ کچھ نہ کہا، قادیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا، قادیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا، ہم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، سر پر ناصرے دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچہ و بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے، قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے، قبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے، لشکر شام نے جو ظلم کیے حد سے سوا، تو نے برداشت کیے منہ سے مگر
پر اف نہ کیا، آج تک بھی ہیں تیرے در پہ عیداں آگاہ، آبا کی تیری غربت کا نشہ بھی نہ رہا، آبا کی تیری غربت کا نشہ بھی نہ رہا۔ اس میں باپ کے آلام پہ رونا نہ ملا، قبر میں بھی تجھے آرام سے سونا نہ ملا، قبر میں بھی تجھے آرام سے سونا نہ ملا، قبر میں بھی تجھے آرام سے سونا نہ ملا۔ بے آواز سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے۔ آسمان دو زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ سے بچاؤ لوگوں، ووٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں، یا کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، کسی گوشے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں۔ کھلی ہوئی کسی اجرے میں مجھے بند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیبند کرو، آتی ہے مجھے خاک کا پیبند کرو، آتی ہے مجھے خاک کا پیبند کرو۔ فضانے دی اہل حرم کو یہ خبر، ہند آتی ہے بڑے جاؤ تجمل سے ادھر، پیر اپنے نقراؤ سر کیے دلوں کے اندر، سب کنی سے تو ہلا ہو رہی ہے وہ ننگے سر، سے تو ہلا ہو رہی ہے وہ ننگے سر۔ سواری بہت آہستہ رواں ہوتی ہے، ہر قدم ہند ٹہل جاتی ہے اور روتی ہے، ہند ٹہل جاتی ہے اور روتی ہے۔ قیدیوں کے شور بکانے مارا، قیدیوں کے شور بکانے مارا، ہائے حسینہ کی سزا نے مارا، سرداروں کے سہل دبانے مارا، سید تج سے اہل دبانے مارا، سید تج سے اہل دبانے مارا۔ ایک بجلی سی کلیجے پا میرے گرتی ہے، ننگے سر فاطمہ کو کے تلے پھرتی ہے، ننگے سر فاطمہ کو کے تلے پھرتی ہے۔ ہو گیا صبح کوئی خاص ہے باری لوگوں کو مدد کرتے ہزاری لوگوں، یہ چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں، ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں، ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں۔ کیسے ہے میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے، ورنہ مرکز میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے، مرکز میں علی بیٹے کو روتے ہوں گے۔ آتی زنے حاکم کے دلوں میں رواں، دیکھتی کیا کہ شیر ہے آن میں نیا، لا برو
मुंह के सहेली के नशा पुष्प में दोनों की आती है, कानों से लड़ने की सदा आती है। मुंह करके सुहेंद ये की नौगरी, देखिए शाम के जिंदा में चरागे सारी, याद खालिक में जो है कल्ब से है बेखबरी। क्यों मुसलसल किया ये तो है अदब का सफर, क्यों मुसलसल किया ये तो है अदब का सफर। ने दम बंद किया तो के जफा से इसका सिलसिला मिलता है कुछ शेर खुदा से इसका, मिलता है कुछ शेर खुदा से इसका। बोले वो कौन ये चिल्लाई तमीज़े शबीर। अस्सलाम है रसनों तो को सलासल के हसीर, है रसनों तो को सलासल के हसीर। वसीयत का माल मरने पर तैयार है तो, कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तो, कफन के लिए रखता है कि नादार है तो। तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा, मरने वाले तेरा क्या नाम है कब से है तबाह। बोले मौला अभी 40 बरस जीना है, बोले मौला अभी 40 बरस जीना है। नाम बेकस भी है, कैदी भी है, नादार भी है। हाल ये है कि असीरी भी है, आजाद भी है, हाल ये है कि असीरी भी है, आजाद भी है। ने पूछा मरस क्या है बाबे बिगड़ी, रोके वो बोली दवा क्या है कहा गली। घर जो दरिया किया कहने लगे दरबदरी, बोली लेता है खबर कौन का बेखबरी, बोली लेता है खबर कौन का बेखबरी। करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे, ताजियां लोग नशा पुष्प में दिखलाने लगे, लोग नशा पुष्प में दिखलाने लगे, लोग नशा पुष्प में दिखलाने लगे। हमारे तकबीर, हमारे रिसालत, हमारे हैदरी, मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलवात। جو لوگ باہر تشریف فرما ان سے گزارش کروں گا اور جس میں شریک ہو جائیں ان کا دودھ پڑھنے ہمارے والے ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب تمام شہداء ملت جعفریہ منومین ملت جعفریہ حاضرین مجلس کے منومین معلومات کو شامل کرتے ہوئے خصوصاً مرزا داور علی بیگ و مرزا محمد علی بیگ، مرزا نادر علی بیگ و مرزا داور علی بیگ، مرزا رضا علی و مرزا اکرم علی، سید شہنشاہ حسین کاظمی اور سید اقبال حسین کاظمی کی روح کو ایک مرتبہ سلام سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے سائے کرنے کی عالی
ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا سرکار نبینا المعصومین المظلومین وولدی شہزادی الکہنین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين المنتجبين الذين حسب الله عنهم الرزق ويطهرهم تطهيرا ولعن الله لا أعدائهم ومنكر فضائلهم فقد قال الله تعالى سبحان المبين وقرآن المقيم وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعا ہے پروردگار دو عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرط قبولیت عنایت فرمائے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین ماہپان لبیک ماہپان ولایلی شان بے قرار موجود ہیں پروردگار سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے پروردگار قائم آل محمد امام وقت امام مہدی احمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو بحق کی ولایت لیکن طالب اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عنایت فرمائے ان کا دودھ پڑھنے برائے عظمت ولایت لیکن طالب علیہ السلام یا علی آپ فرما سلام آپ کی امامت و ولایت فرما سلام یا علی آپ کی پاک ذات سے ذریعہ پاک سید ذات پر ہمارا سلام یا علی آپ کی آل اولاد پر آپ کو چاہنے والوں پر ہمارا سلام یا علی آپ کے منکروں دشمنوں قاتلوں پر لعنت یا علی آپ کے پاک در پر آگ لے آنے والوں پر لعنت یا علی آپ کے آل اولاد کے آپ کو چاہنے والوں کے دشمنوں قاتلوں پر لعنت ان کا دودھ پڑھنے برائے عظمت ولایت لیکن طالب علیہ حضران محترم برادران ایمانی پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے تو خالق دو عالم نے کاتب تقدیر میں ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے اپنی گود سے ہی بچوں کو سکھلا دیا بتلا دیا سمجھا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا اور یہ مزاج بشریت ہے کہ جہاں کچھ نہ ہو وہاں کوئی جایا نہیں جاتا اسی عقیدے کے ساتھ ہم بچے سے جوان اور جوان سے دور ہو گئے اور آغوش تربت تک پہنچ گئے کہ اسی عقیدے پر ہم اتنا ثابت قدم رہے اور اتنا سستا نہیں ہے علی اتنا معمولی عقیدہ نہیں ہے یہ کہ کسی کہے پر چھوڑ دیا جائے ہم نے نہ کسی کہے پہ اپنایا ہے نہ کسی کہے پر اپنایا ہے نہ کسی کہے پہ چھوڑ سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم علی چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجھے علی کا ہی ذکر کرنا پڑتا ہے جانا محترم آپ کے میں چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے فرزند رسول مخلص ہوں مخلوص ہوں
غربت طاری ہو چکی خاکوں میں میری مدد کیجیے. اگر آپ میری مدد کر دیں گے، میری مشکل کو آسان کر دیں گے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. عام سے کہنے لگا اگر آپ میری مدد کر دیں گے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ممبر پہ بھی علی تھا تو صفت علی کو اختیار علی کی طرح علی نے استعمال کیا. چھٹے علی نے وہی کیا جو پہلے علی نے کیا تھا. قریب سے ایک سنگ اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، وہ ہاتھ پر آتے ہی قیمتی موتی بن گیا. امام نے اس کو حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جا اپنی ضرورت پوری کر اور تجھے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا جا اپنی ضرورت پوری کر اور تجھے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا کہ نہیں، اسلام میں احسان کا بدلہ احسان ہے اور آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں اس احسان کا بدلہ اپنی بات کو پورا کر کے اتاروں گا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہو جاؤں. امام نے فرمایا تو چاہ کے بھی ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ نے روز اول عالم اروا میں جس کو سے وہاں نہیں آ سکتا، وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. امام نے فرمایا وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. عزیزان محترم، اسی لیے جو یزید میں تھے ان کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اس علی کی معرفت رکھتے جو منبر پہ آنے والا تھا. محترم، جس علی کا ذکر کرنا ہے وہ مقام رکھتا ہے جس نے 3 اماموں کی صحبت رکھی، جو 3 اماموں کا بیٹا بھی ہے، 3 اماموں کا صحابی بھی ہے. سن 38 ہجری میں میرا مولا سجاد امام حسین کا سب سے بڑا فرزند سن 38 ہجری میں 5 شعبان کو دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے. آپ تو جانتے ہیں نا، یہ تو دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ آسمان پہ عالین میں شامل ہیں. دنیا میں ظاہری طور پر 5 شعبان کو سن 38 ہجری میں امام تشریف لائے. اور کہتے ہیں، کتابیں کہتی ہیں کہ جب امام سید سجاد کو امام حسین کی گود میں دیا گیا، امام اٹھے، ایک بار پیشانی کو چوما اور اس کے بعد محراب عبادت میں پہنچے. ایک بار سید سجاد کو محراب میں رکھ کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے فرزند کو علیم کی اولاد کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کی راہ میں ہدیہ کرنا. یہ ابراہیم اور آل ان کی سنت رہی ہے کہ تو اس کو کرتے ہیں، ورنہ یہ اٹھانے میں ویسے بھی پڑھ سکتا ہوں. مل کر دور پڑھیں. تو یہ آل ابراہیم کی اولاد ابراہیم کی سنت رہی ہے کہ فرزندوں کو اللہ کی راہ میں ہدیہ کرنا. اللہ کی راہ میں ہدیہ کیا. اور کتابیں کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد کچھ دیر گزری کہ مولا کائنات محراب مسجد میں محراب عبادت میں تشریف لائے، گود میں اٹھایا، سینے سے سجاد کو لگایا، کہا حسین تیرا ہدیہ قبول کر لیا، حسین تیرا ہدیہ قبول کر لیا. اب تو یہ نہ کہے کہ اللہ کے بارگاہ میں ہدیہ کیا تھا، علی نے وصول کیا. علی بھی نمائندہ علی کا ہے، اللہ کا ہی ہے، اللہ کا نمائندہ الہی بن کر ید اللہ نے ہدیہ کو قبول کیا. کہا حسین تیرا ہدیہ بارگاہ الہی میں قبول ہوا. 2 سال مولا کائنات کی بارگاہ میں سید سجاد مولا علی کی گود میں پلتے رہے. اسی طرح جیسے محمد کی گود میں علی پلتے رہے، اسی طرح جیسے احمد مصطفیٰ کی گود میں علی المرتضیٰ پلتے رہے، اسی طرح سید سجاد علی المرتضیٰ کی گود میں پلتے رہے. سینے پہ سوتے رہے، سینے پر سوتے رہے. یہاں پہ توجہ رکھیے. دو سال سید سجاد سینہ حضر کرار پر آرام کرتے رہے. اگر میں یہ کہوں کہ علی کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے رہے، سید سجاد مولا کائنات کی دھڑکنوں کو، ان کی تنہائی کو محسوس کرتے رہے. دیکھیں امام ہمارے ہادی ہمارے 12 گزرے، لیکن سب سے زیادہ دعائیں جنہوں نے سکھلائیں، جنہوں نے بتلائیں، جتنا اندازے پروردگار سے التجا امام سید سجاد نے بتلایا. کیوں؟
دیکھیے آپ دیکھیں صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ یہ امام سید سجاد کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی مشکلوں میں. کیوں؟ کیونکہ علی کے قلب پر رہ کر دھڑکنوں کو سمجھ کر اللہ سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا سید سجاد نے. علی کے قلب پر آرام کر کے دیکھیں اس سے زیادہ الفاظوں کو اور میں کیا بہتر کر سکوں گا کہ قلب حیدر کرار سے اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھا سید سجاد نے. سن 40 ہجری میں مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے. دستار امامت امام حسن کو ملی. وراثت کے طور پہ سید سجاد امام حسن کے پاس آئے. وراثت امامت بن کر امام حسن کے حوالے کیا گیا. 10 سال امام حسن کی بارگاہ میں گزارے. پرورش امام حسن کی بارگاہ میں پائی. 10 سال امام حسن کے ساتھ رہے. پھر 13 سال جب 50 ہجری میں امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. 13 سال امام حسین سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں گزارے. 13 سال امام حسین کی بارگاہ میں امام سید سجاد نے گزارے. پروان چڑھتے رہے, علوم سیکھتے رہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی امام سید سجاد کی زندگی میں مصائب زیادہ گزرے ہیں, گریہ زیادہ گزرا ہے, پڑھا نہیں گیا امام سید سجاد کے فضائل کو. اگر پڑھا جائے اور مختصر ایک جملے میں کہا جائے تو امام سید سجاد کی شاگرد کا نام باقر العلوم ہے. دنیا کو فضیلت سید سجاد سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنا بلند مرتبہ ہے سید سجاد کا کہ شاگرد کا نام باقر العلوم ہے. باقر العلوم شاگرد کا نام ہے, فرزند کا نام ہے, وارث کا نام ہے اس کے سید سجاد کے. عزیزان محترم 13 سال امام کی بارگاہ میں امام حسین کی بارگاہ میں گزارے. 3 اماموں کی صحبت میں رہے, 3 اماموں کے صحابی رہے. اب یہاں پر اگر میں کہوں ایک جملہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 سال امام مولا کائنات کی سینے پر سوتے رہے. اگر میں کہوں کہ نہج البلاغہ پر صحیفہ کاملہ پل رہی تھی, نہج البلاغہ پر صحیفہ کاملہ پل رہی تھی. محترم 13 سال امام حسین کی بارگاہ میں گزارے. اعلان امامت بھی انوکھا تھا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے, بزرگ میرے بہتر جانتے ہیں, جوانوں کو اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں بیمار تھے. امام بیمار نہیں ہوتا, غش میں تھے. تاریخ کے جملے غش کے ہیں. اچھا, غش میں آنا بھی, ہمارا غش میں آنا اور معصوم کا غش میں آنا فرق ہوتا ہے. ہمارے غش میں آنا, ہم غش میں آتے ہیں, ہم بے ہوش ہوتے ہیں, ہم مدہوش ہوتے ہیں. لیکن معصوم جب غش میں آتا ہے تو دنیا سے قطع تعلق ہوتا ہے, دنیا سے, کائنات سے قطع تعلق ہوتا ہے کچھ لمحات کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا خواب الگ ہے, ابراہیم کا خواب الگ ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہمارا خواب دیکھنا الگ ہے, ابراہیم کا خواب الگ ہے. معصوم الگ خواب دیکھتا ہے, وہ تعبیر کرتا ہے, تعبیر کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے خواب میں آتے ہیں, اس کے خواب میں حقیقت ہوتی ہے, ان کے خواب میں حقیقت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کا خواب اور عام امتی کا خواب الگ ہے. اسی طرح معصوم کا غش میں آنا اور غیر معصوم کا غش الگ ہے. کچھ دیر کے لیے کائنات سے قطع تعلق کیا گیا امام سید سجاد کو, کچھ دیر کے لیے. کیونکہ میں اس کے اوپر آپ کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ مقتل میں لکھا گیا, راوی حمید وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 7 محرم کو ایک جوان فرات کے کنارے تلوار کو بے نیام کر کے ایسے چکر لگا رہا تھا خیموں کے جیسے کوئی پروردگار کا جلال میں آیا ہوا شیر ہو. اتنا حسین چہرہ دیکھا, اتنا عابد گزار چہرہ, تو شیر کی طرح جلال میں تلوار کو بے نیام کر کے چکر آیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا, وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بار امام خیمے سے باہر آئے, جوان کی طرف دیکھا اور عباس کو آواز دی, عباس ذرا سید سجاد کو میرے پاس بلاؤ. سید سجاد کو جب آئے, راوی کہتا ہے وہ جوان کا بازو پکڑ کے ہمیں غریباں تک اس جوان کو نہیں دیکھا. اس کے بعد ہم نے جوان کو نہیں دیکھا. علامہ اظہر حسن زادی اپنی کتاب میں مرتبہ امامت میں امام زین العابدین کے باب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جا کر
امام سید سجاد سے کہا ہمیں جہاد صغرا کرنا ہے، تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ سید سجاد ہم نے جہاد صغرا کرنا ہے، تم نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا بابا جہاد صغرا کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے کربلا میں؟ کہا نیزوں پر سروں کا آ جانا یہ جہاد صغرا ہے، اپنا دفاع کرتے ہوئے قربان ہو جانا اللہ کی راہ میں، یہ جہاد صغرا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے بازوؤں کو قلم کرا دینا یہ جہاد صغرا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے میدان میں برچھی کھا لینا یہ جہاد صغرا ہے۔ لیکن سیدانیوں کے ساتھ سفر کرنا، فضائل کا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امام کا، کہ امام نے فرمایا کہ اے سید سجاد تم نے جہاد اکبر کرنا ہے، تم نے بڑا جہاد کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا اس جوان کو، بتانا یہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے کائنات سے قطع تعلق منقطع جسے کہتے ہیں کہ کیا گیا معصوم کو، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اگر حلم الناس کی جو صدا تھی امام سید سجاد کے کانوں پر آتی تو واجب تھا لبیک کہنا، کیونکہ وقت کا امام پکار رہا تھا دین کی مدد کے لیے، وقت کی حجت پکار رہی تھی۔ امام سید سجاد امام حسین کے بعد امام بنے، دستار امامت تمام اختیار امامت ان کے پاس امام حسین کے بعد آئے، امام حسین کی شہادت کے بعد عصر عاشور کے بعد آئے۔ تو اس لیے اس لمحے کو عصر سے لے کے مغرب تک کے لمحے کو کائنات سے منقطع کیا گیا امام کے، تاکہ حلم کی صدا، ورنہ واجب ہو جاتا امام سید سجاد پر کہ وہ بابا کی صدا پر لبیک کہیں، جیسے علی اصغر نے جھولے سے کہا۔ جانے محترم جب علی اصغر کہہ سکتا ہے تو یہ علی زین العابدین ہے، بڑا ہے، یہ سب سے بڑا بیٹا ہے امام کا۔ جانے محترم کہتے ہیں وقت کے تقاضا تھا، پروردگار کی مشیت تھی، پروردگار کا یہ ایک سمجھنے کے ایک طرح سے کہا جائے کہ پروردگار کا منصوبہ یہی تھا کہ امامت کو اپنی منزل طے کرنی ہے، تو غش سید سجاد ضروری تھا۔ جانا محترم اعلان، اب بی بی ظاہر سی بات ہے بی بی نے آ کے کہا، اب اکثر یہ میں فضائل کے جملے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سنا کہ شام غریبہ میں بی بی نے آ کر کہا پہلی مرتبہ پہلا مسئلہ امام کی بارگاہ میں آیا، سید سجاد خیموں کو آگ لگتا، چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کون پوچھ رہا تھا؟ وہ شہزادی جس کو خود امام سید سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ اسے کہا جاتا ہے جسے کسی نے پڑھایا نہ ہو، ایسی عالمہ جس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو۔ اب آسان کر دوں کہ جس کا استاد خود پروردگار ہو، جس کا پروردگار خود استاد ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے کسی سے سیکھا نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے عالمہ غیر معلمہ۔ امام سید سجاد کہتے تھے میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہی تھی، وہ پوچھ نہیں رہی تھی، زمانے کو بتا رہی تھی کہ اس سے اس لیے پوچھ رہی ہوں اب یہ وقت کی حجت ہے، اعلان امامت کر رہی ہوں کہ تم نے جو چاہا تھا، تم نے جو امامت کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تھا، دیکھو تم نے ایک چراغ بجھایا ہے، دوسرا چراغ روشن ہو چکا۔ تم حقیقت سے آشنا ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے۔ تم نے ایک حسین کے صبر کو ختم کیا ہے، ایک حسین نیزے پر اٹھایا ہے، ایک حسین ابھی تم زنجیروں میں تم جکڑو گے، یہ جب جائے گا تمہیں جکڑ کے جائے گا، جب یہ جائے گا تو یہ تمہیں جکڑ کے جائے گا۔ محترم تم نے اس کے توق میں میخیں لگائی ہیں کہ اس کو اذیت پہنچے، یہ بغیر میخوں کے تمہیں تکلیف پہنچا کے جائے گا، جملے تمہیں تکلیف پہنچا کے جائیں گے۔ اور وہ وقت آیا خزان محترم جب یہ سفر کرتی ہوئی دو ہستیاں، دیکھیں بی بی شہزادی عالیہ بنت علی بن ابی طالب مل کے دودھ پڑے ہیں بیوی کی، یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے 5 اماموں کا دور گزارا ہے۔ 5 اماموں نے، اگر آپ کہیں کہ 5 اماموں کی مشیر رہی ہیں، مولا کائنات نے مشورہ لیا ہے، امام حسن نے مشورہ لیا ہے، امام حسین نے ان سے مشورہ لیا ہے، 2 امام ان کی ہدایتوں پہ چلے ہیں۔
وہ امام ان کی ہدایتوں پہ چلے ہیں. اگر آپ ان کی فضیلت کو دیکھنا چاہیں تو علامہ عرفان حضراتی شہید کہا کرتے تھے کہ جو بی بی قید میں ہو تو دربان 2 امام بن کے بیٹھے ہیں. شہزادی عالیہ کہتے ہیں جانے محترم 2 امام کم از کم دربان بن کے بیٹھے ہیں جن کے بغیر کہے وقت کی حجت رستے کا موڑ نہ مڑے. اسے شہزادی عالیہ کہتے ہیں. جانے محترم 2 ہستیاں کربلا سے سفر کرتی ہوئی دمشق پہنچی. اسلام بچا کربلا میں، کربلا بچی شام میں. محترم دیکھیں آدم سے لے کے امام حسن تک کی محنت کو امام حسین نے کربلا میں بچایا. امام حسین کی اکیلے کی محنت کو امام سید سجاد نے بچایا، اکیلے نے بچایا. یعنی محترم یہ ہستیاں شام پہنچی، انہوں نے خطبے دیے. اچھا اب خطبے کے اوپر بھی میں اس کے اوپر بتاؤں کہ خطبے اب میں مختصر اگر کروں، اگر میں خطبے بتاؤں گا تو بڑے طویل ہو جائے گی بات، لیکن خطبے ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ ہوا کیا خطبوں سے. ایک نے بتایا تم کون ہو، ایک نے بتایا ہم کون ہیں. امام نے بتایا ہم کون ہیں، شہزادی نے بتایا تم کون ہو. اور آسان کرو، امام تولا پڑھتے رہے، شہزادی تبرہ پڑھتی رہی. امام تولا پڑھتے رہے کہ ہم کون ہیں، پہچانو ہم کون ہیں. شہزادی تبرہ پڑھتی رہی تم کون ہو. شہزادی نے دربار میں بتایا تم کون ہو. امام نے بتایا سن لو کہ ہم کون ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام نے کیا فرمایا. امام تشریف فرما تھے، لوگوں کے سامنے بظاہر طور پہ وزنی زنجیروں میں، وزنی توق اور لنگر کے ساتھ ایک قیدی تھا، لیکن پھر وہ بات پوری ہوئی کہ وہ زنجیروں کو اپنے جسم پہ رکھتے ہوئے پوری امت کو قید کر گیا، پوری امت کو قید کر گیا، پورے نظام یزیدیت کو قید کر گیا. محترم کہتے ہیں کہ جب یزید نے اپنے خریدے ہوئے کچھ خطیب بلائے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے کئی مشیر کئی دوسرے ملکوں سے اور ادھر سے ادھر سے پورا دربار بھر رکھا تھا، ہزاروں کا مجموعہ تھا، اس نے بلا رکھے تھے. اس نے خریدے ہوئے خطیبوں کو بھیجتا رہا، وہ آ کر بتاتے رہے بنی امیہ ایسے ہیں، بنی امیہ کی یہ فضیلت، بنی امیہ کے پاس یہ ہے، بنی امیہ کے پاس یہ ہے، بنی امیہ ایسے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے. بتائے ہوئے خریدے ہوئے خطیب کتابت کرتے رہے. اتنے میں ایک نے کتابت کی اور بنی امیہ کے فضائل پڑھ کے ان کے بارے میں بتا کر اترنے لگا. جیسے ہی اترنے لگا امام نے کہا وائے ہو تجھ پر. امام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، چند اشرفیوں کی خاطر جہنم خرید لی، چند اشرفیوں کی خاطر، دنیاوی دولت کی خاطر جہنم خرید لی. امام نے کہا یہ جو تو بیان کر رہا تھا لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر. زن محترم امام نے کیا کہا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر، لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے پتہ یہ چلا کہ اگر لکڑیوں کا بنا ہوا بھی ممبر ہو، اگر ادھر بغض اہل بیت بیان ہو رہا ہو تو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. ان کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی، پالان کا بھی بنے، پالان کا بھی بنے. ممبر بنا ہی صرف فضائل اہل بیت کے لیے، فضائل ولایت علی کے لیے ہے، مسائل کے لیے محراب ہے. ممبر بنا ہے فضیلت مولا کائنات اور اولاد مولا کائنات کی فضیلت بتانے کے لیے. جس ممبر پر امام نے بتایا، امام نے دیا یہ عقیدہ کہ جہاں ہماری دشمنی ظاہر ہو، جہاں ہمارے خلاف بولا جائے، کسی بھی دور میں ہو، کہیں پر بھی ہو، پھر اسے ممبر مت سمجھو، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. پھر اس کے بعد امام نے کہا اگر اجازت ہو تو میں آؤں. امام نے کہا اگر اجازت ہو تو میں آؤں. حضران محترم اتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے، شور مچ گیا، اس قیدی کو بھی اجازت ہو. یہ کیوں ایسا اس نے کہا کہ چند اشرفیوں کے لیے جہنم خرید گیا؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ پتہ چلے کہ ایسا کیوں کہا. اب تک جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سنے ہوئے تھے کہ بنی امیہ ایسے ہیں، بنی، ان کو اسلام سے دور رکھا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. انہیں تو بتایا جا رہا تھا معاذ اللہ یہ باغی کا گھرانہ ہے. اب امام نے بتایا کہ باغی کسے کہتے ہیں، امام نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے. امام نے کہا اجازت ہے. سب نے شور مچا دیا، ہاں اس کو اجازت دے. حاکم نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا، وہ پہلے ان سے پہلے ان کے بابا سے جواب پا چکا تھا، انا حسین ابن علی،
जब बैत मांगी थी यजीद ने, इमाम ने कहा था जवाब लिख के भेज, अना हुसैन इब्ने अली। उसने कहा था वो तो सब जानते हैं, आप अली के बेटे हैं, लेकिन जवाब दीजिए बैत करेंगे या नहीं करेंगे। कहा वो समझदार है, समझ जाएगा, लिख के भेज, अना हुसैन इब्ने अली। जब मुझ जैसा, जब मेरे बाप जैसा उसके बाप जैसे की नहीं करता तो मुझ जैसा उस जैसे की कैसे करे। वो जानता था ये भी हुसैन का बेटा, ये सफर करता हुआ, तकलीफें सहता हुआ यहाँ तक आ गया, ये फिर जब खिताब करेगा ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो नहीं चाहता था, लेकिन दरबार में शोर हुआ और इमाम को इजाजत मिली, इमाम मिंबर पे आए। अब मिंबर कहना चाहिए, जिसका मिंबर है वो खुद आ गया, वारिस से मिंबर पे आ गया। अज़ान मोहतरम, मिंबर भी दो तरह के होते हैं, एक मिंबर रसूल है जिस पर सिर्फ मासूम आ सकता है, एक मिंबर रसूल है। अक्सर लोग, मैं ये बात को कहता हूँ कि इसे मिंबर हुसैनी कहा करें, क्योंकि यहाँ पर अज़ादारी इमाम हुसैन पढ़ी जाती है। मिंबर रसूल सिर्फ उसको कहा करें जिस पे जब वक्त का इमाम आएगा। मासूम जब मिंबर पे आए तो वो मिंबर रसूल है, क्योंकि वारिस रसूल ही मिंबर रसूल पर आ सकता है। मिलकर दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम मिंबर पे आए, इमाम ने आके कहा, हम उस परवरदिगार की जिसने हमें साहिब इख्तियार बनाया, हम उस परवरदिगार की जिसने हमें साहिब इख्तियार बनाया। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, जो नहीं जानता मेरा तारुफ सुन ले वो, और जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। इमाम ने यजीद की तरफ एक बार टेढ़ी नजर करके देख कर कहा, हो सकता है इमाम सोच रहे हो, देख मैं कितने फखर से शजरा सुना रहा हूँ, तुझमें इतना तप्पड़ नहीं है कि तू अपना शजरा बता सके। देख मैं कैसे बता रहा हूँ कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं अली इब्ने अबी तालिब, मैं फर्जंदे अली इब्ने अबी तालिब हूँ। कहा हमें अल्लाह ने चंद खूबियाँ बख्शी, चंद फजीलतें अता की। कहा परवरदिगार ने हमें चंद फजीलतें अता की, और चंद परवरदिगार ने हमें विरासत में खूबियाँ अता की। हमने फिर पहले खूबियाँ बताई कि विरासत में क्या मिली। कहा हमें इल्म मिला, हमें हिल्म मिला, हमें शुजात मिली, हमें फसाहत मिली, हमें शुजात मिली, हमें फसाहत मिली, हमें सखावत मिली। इमाम मिंबर पे बता रहे थे, इल्म भी हमारा है, विरासत में मिला है, इल्म भी हमारा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, हमने आदम को इल्म के तौर पे सजदा कराया था, और इमाम फरमाए थे इल्म हमारी विरासत है, इल्म हमारी विरासत है। इमाम ने कहा विरसे में मिला है इल्म, हमें इल्म हमारे घर की चीज है, ये इल्म के लिए इज्जत नहीं है कि वो हमारे पास है, ये हमारे लिए इज्जत नहीं है कि इल्म हमारे पास है, ये इल्म के लिए इज्जत है। इसे हैदर कर्रार ने कबूल किया, इल्म हमारी विरासत है, इल्म हमारी विरासत है। सखावत फखर प्यार कर गई जब हमने सखावत दिखाई, फसाहत हमारा विरसा है, शुजाअत हमारा विरसा है। एक बार इमाम ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, और अल्लाह ने हमें विरासत में एक ऐसी विरासत अता की जो कि किसी को नहीं की। अल्लाह ने नेक माँ की औलादों के दिल में हमारी मोहब्बत उतार दी, नेक माओ की औलाद के दिल में हमारी मोहब्बत उतार दी। हरे दरबार में इससे बड़ी जनसंख्या सज्जाद क्या लड़ते, मुनकरों का मजमा था, मुनकरों का मजमा था, दुश्मनों का मजमा था। इमाम ने कहा नेक माओ की औलादों के दिल में हमारी मोहब्बत उतारी। इमाम ने बताया तुम में से कोई भी नेक माँ की औलाद नहीं है। इमाम ने हरे दरबार में कहा तुम में से कोई भी नेक माँ की औलाद नहीं जिसका किरदार ऐसा हो कि वो हमारी मोहब्बत अपने दिल में रखे। हमने कहा परवरदिगार ने हमें फजीलतें अता की, फजीलतें भी सुनी है। हमने कहा अहमद मुख्तार हम में से है, अहमद मुस्तफ़ा अहमद मुख्तार सरकार अंबिया हम में से है, सुल्तान अल अंबिया हम में से है। फिर कहा अली अल मुर्तजा शेर खुदा हम में से है। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया, देखें आप अब थोड़ी देर बताने लगे कि हमारे पास क्या क्या है। कहा अहमद मुख्तार हम में से है, नबियों का सरदार। मजमा ये सोच रहा था, ये तो कह रहा था घराना है, ये तो कह रहा था कि बागी का घराना है, ये
یہ تو کہہ رہا تھا کہ ہمارا مرتبہ بلند ہے. یہ تو اب تک اتنے برس ہمیں یہ بتاتا آیا کہ یہ شجرہ جو ہے یہ رسول کا شجرے سے ہے. یہ تو بتاتے آئے کہ رسول ہمارا چچا زاد تھا, اور یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے احمد مختار ہم میں سے ہے. اس نے تو ہمیں بتایا کہ رسول کی اولاد نہیں تھی, ہم اس کے رشتے داروں میں سے ہیں, قرابت داروں میں سے. اور یہ ممبر پہ آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے, علی المرتضیٰ شیر خدا ہم میں سے ہے, کائنات کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے. امام نے کھڑے ہو کے بتایا, امام نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے. اچھا اس کے اوپر ایک بس جملہ یاد آ گیا, ایام فاطمیہ میں نے پڑھا تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا. میں نے مجلس پڑھی, اس میں سیدۃ النساء العالمین کے فضائل پڑھے اور عنوان بھی رکھا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی سیدۃ النساء العالمین تو اس میں تو تمام عورتیں آ گئیں. میں نے کہا جی رسول کی حدیث ہے کہ اولین والآخرین, کہ روز اول سے لے کے حوا سے لے کے پھر آخر تک جو بھی ہوں ان کی سردار ہیں. تو کہنے لگا اس میں تو نیک اور بری دونوں اللہ کی ریت میں, اللہ کی خلقت میں فرعون بھی ہے اور موسیٰ بھی ہے. عرابی کی بھی ہیں تو صفت بھی ویسی ہی ہوگی. نہیں کہ دودھ پڑے برائے عظمت جناب امام نے فرمایا کہ احمد مختار ہم میں سے ہے, علی المرتضیٰ ہم میں سے ہے, سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہے. پھر فرمایا سید شباب اہل جنہ ہم میں سے ہے, حسن حسین ہم میں سے ہیں. امام نے فرمایا سید شباب اہل جنہ ہم میں سے ہیں, جوانوں کے سردار, جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں. امام نے یہ جملہ کہہ کر منہ پہ تماچا مارا یزید کے کہ جو جنت کا سردار ہو وہ باقی نہیں ہوتا, جنت کا جو سردار ہو وہ کبھی باقی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا کہ جنت کا سردار ہم میں سے ہے. پھر امام جانتے تھے نا کس کا پوتا ہے. امام نے کہا حمزہ رسول کا شیر, پہلے بتایا اللہ کا شیر, پھر کہا حمزہ. جانتے تھے نا حمزہ نے کیا کیا تھا ان کے بڑوں کے ساتھ. امام نے کہا یاد دلانا ضروری ہے. امام نے کہا حمزہ رسول کا شیر, اسد رسول اللہ ہم میں سے ہے, رسول کا شیر ہم میں سے ہے. کہا جعفر طیار ہم میں سے ہے. میں ابن مکہ و منہ ہوں, میں ابن صفا و مروہ ہوں, میں ابن علی و فاطمہ ہوں. امام بتاتے چلے گئے, کہتے ہیں کہ 100 سے زائد امام نے اپنی فضیلتیں بتائی ہیں. اور اس کے بعد جب یزید نے دیکھا کہ یہاں تو ماحول چینج ہونا شروع ہو گیا, سب بالکل اتنی خاموشی سے اس کا خطبہ سن رہے ہیں اور اس کو اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ماحول بدل جائے اور میری یہ بغاوت کر بیٹھیں. تو اس نے اشارہ کیا, 5 جگہوں سے بے وقت کی اذانیں گونجی. بے وقت لوگ اذانیں دینا شروع ہوئے کہ رسول کا بیٹا ہے, اذان کے احترام میں چپ ہو جائے گا. انہوں نے اذانیں دینا شروع کی مختلف جگہوں سے, 5 اذانیں الگ الگ جگہ سے گونجنا شروع ہوئی. امام خاموش ہو گئے. وہ سمجھا اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا. اس نے سوچا کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا, رسول کا بیٹا ہے, فرزند رسول ہے, اذان ہو رہی ہے, اب یہ خاموش رہے گا, اب یہ خاموش رہے گا. لیکن جہاں بات آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام نے فرمایا بے شک وہی وحدہ لا شریک ہے. امام نے کہا بے شک وہی وحدہ لا شریک ہے. پھر صدا گونجی اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کہنا تھا کہ امام نے ایک طرف مؤذن کی طرف اشارہ کیا, کہا اس خاموش ہو جاؤ. ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھ کر کہا اب یہ بتا, یہ جو کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تیرے جد کا نام ہے یا ہمارے جد کا نام ہے؟ اگر تیرے پاس اختیار ہے تو تو ذرا ہمارے نانا کا نام ہٹا کے اپنے دادا کا لگا کے دکھا. اگر تو صاحب اختیار ہے تو Bluetooth mode. Audionic, the sound master. Bluetooth mode.
इमाम कैद खाने में एक ईसाई हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। हिरन दौड़ती हुई आई और एक बात की दरवाजे पर उस कैद खाने के जिसमें इमाम बैठे कहते हैं कि उसने इमाम के करीब आकर कहा, जब शिकारी किया जब देखा किसने शख्स से इस कैदी से कहा, कहते हैं इमाम से कहा गया, इमाम ने उस शिकारी से मुखातिब होकर कहा कि इसको जाने दिए, मैं इसकी जमानत दूँ। कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं, इसको कहाँ जाना। कहा ये मुझसे इल्तिजा तो इसके बच्चे होते हैं, ये कह रही है कि इससे मेरी जमानत The Sound Master. Bluetooth mode. इतनी मदद दिलवा दीजिए कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ और उसके बाद The Sound Master. Bluetooth mode. कहते हैं कि कहने लगा कि इतना आपको कैसे पता चला। इमाम ने कहा कि उसकी इजाज़त दे दे वरना मैं तेरे सामने तेरे साथ मेरी जमानत कर चुका। उसने कहा कि चेहरा इतना बड़ा देखा, उससे मना ईसाई के कहा मैंने चले कहता है कि कुछ देर गुजरी, मैं उस चेहरे को देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था इतना भाव वाला चेहरा, इतना मोतबर चेहरा और ये कैद खाने में क्यों है। मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप कौन। कहता है इतने में मैंने देखा कि वो हिरन जो गई थी वो वापस आ गई और आकर उस शख्स का उस कैदी के कदमों का गुस्सा किया और आकर गोया हुई कि आपको देख लेता है जब बुलाऊंगा। कहता है कि जब मैंने देखा कि हिरन गोया हुई है और शुक्रिया अदा कर रही है इनका, तो मैंने कहा कि इसने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया और ये गोया कैसे हो गई। आपने फरमाया कि तू नहीं जानता मैं रसूल का मैं हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ। कहता है मैंने मोबाइल से हुसैन का नाम सुना था, मैंने इतना सुना कि रसूल का फर्जंद है। बस कहते हैं कि एक रिवायत ये है कि जब इसको पता चला तो इसने घर घर जाकर दरवाज़ा बजा बजा कर ये तबलीग की कि क्या तुम नहीं जानते कि फर्जंद रसूल को कैद कर रखा है, जो कैद में है तुम्हारे रसूल का बेटा है। कहते हैं एक बगावत का माहौल हो गया जिसकी वजह से इमाम को रिहाई देने पर मामला आपने मसाइब सुनने हैं। इमाम की चाहूँगा कि इमाम की जब मौला कायनात से गुफ्तगू शुरू हुई थी तो मौला कायनात के भी वक्त के लोग हमने आपको इमाम से भी सच्चाई के हवाले से सुना ये भी शहरबानों वादा की इमाम से भी सच्चाई की करीब बेफुजा सलाम कहते हैं कि एक बार इमाम ने मौला कायनात ने बेफुजा को बात क्या कोई तालीम है। कहा हाँ मुझे कोई भी शहरबानों की शाही खानदान से एक तालीम उन्होंने बेफुजा को पता किया था। कहा हाँ मौला मेरे पास एक तालीम है शहजादी का दिया हुआ है, शहजादी के गुजर जाने के बाद जब उनकी याद आती है उस तालीम को उसकी ज़ियारत करती है। रज़ान मकरम कहते हैं कि इमाम ने कहा वो तालीम दिया, मौला कायनात ने उस तालीम को भिजवाया। इमाम से सज्जाद को बुलाया जो कि 2 बरस के थे। एक बार उन्होंने उसे पकड़ के चलाना शुरू किया। कहते हैं अभी चंद कदम ही से सज्जाद उस तालीम पर चले थे कि पाँव के तलवे सुर्ख हो गए। एक बार फिजा ने तड़प के सैयद सज्जाद को गले से लगाया, मौला हाथ मान के कहा मौला मेरे सैयद सज्जाद के पाँव सुर्ख हो गए, मौला मेरे सैयद सज्जाद के पाँव सुर्ख हो गए। इमाम ने एक बार तड़प के कहा ए फिजा आज तुझसे इस सैयद सज्जाद के पाँव सुर्ख नहीं देखे गए। अरे वो वक्त कैसे बर्दाश्त करेगी जब चलती हुई रेत पर कांटों पे चलता हुआ ये सैयद सज्जाद इसके पाँव से लहू जारी होगा, गर्दन में तौफ होगी। अज़ादारान हुसैन कहते हैं इमाम ने बशारत दी कि सैयद सज्जाद के क्या सुर्ख होंगे। अज़ादारान हुसैन इमाम अब मसाइल सुनिए। इसके पास पहला मसला इस बात का आया कि जिस बुढ़ी को कभी बेदिदा नहीं देखा था, जब आँख खुली तो पहले बुढ़ियों को और माओं को बेदिदा पाया। पहला मसला ही ये सामने आया कि जान बचाएं या फिर इसी आग में जल के मर जाएं। अज़ादारान हुसैन कहते हैं इमाम की जैसे ही आँख खुली एक बार बुढ़ी के सर पे नजर पड़ी, सजा दी चचा अब्बास आप कहाँ हैं? अरे बुढ़ियों के सर पे निदा क्यों नहीं? अज़ादारान हुसैन इमाम को मालूम हुआ कि सब शहीद हो चुके। अज़ादारान हुसैन कहते हैं इमाम जब मदीने वापस आ चुके थे इमाम से एक बार इनान ने कहा मौला ये गिरिए का सबब क्या है, इतना खून के आंसू होने का सबब क्या है? इमाम ने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में कहा शाम एक बार मिनाल ने कहा मौला शहादत आपकी मीरास है, आपकी शाम कहकर क्यों रो रहे हैं? अज़ादारान हुसैन कहते हैं
इमाम ने मुझे मेरी बहन के सवालों ने मार दिया, ये तुम्हारा मौला कदम कदम पे मरा है, मुझे मेरी बहन के सवालों ने मार दिया। मिनहाल जानते हो शहादत हमारी मीरास है, लेकिन क्या फूफियों और माओं के साथ बहनों के साथ उनको खुले सर बाजारों में ले जाना भी हमारी मीरास है। अदादारा ने हुसैन कहा ए मौला ये बताइए कि आपको कौन से सवालों ने मार दिया? कहा मेरी बहन जब मेरे साथ कैद खाने में थी, उस कैद खाने की छत नहीं थी, जब औस पड़ती थी हम पर आती थी, धूप पड़ती थी हम पर आती थी। कहते हैं इमाम फरमाते हैं एक बार मेरी बहन ने सुबह की नमाज के बाद मुझसे पूछा भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जाते हैं? मैंने कहा ये रिज़्क़ की तलाश में जाते हैं। कहा जब शाम हो गई और जब वो परिंदे वापस आने लगे, मुझसे कहा भैया सज्जाद अब ये कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मुझसे मैंने उनको जवाब दिया, मैंने अपनी बहन को जवाब दिया अभी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। एक बार मेरी बहन ने मुझसे पूछा भैया क्या परिंदे तो घरों को वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी कभी घरों को वापस जाते हैं, या कैद में ही घुट के मर जाते हैं? इमाम कहते हैं मुझ पे कयामत गुजरी। एक बार इमाम ने कहा मुझ पे तब भी कयामत गुजरी थी जब मेरी बहन ने मेरा शाना हिला के शाम गरीबा में कहा भैया सज्जाद जरा आंखें खोलो, अरे मेरे भैया अली अकबर की जागीर पर एक भाई के होते हुए मेरे बाबा का कातिल मेरे मुंह पर तमाचा मार गया, मेरे कानों से दुर्रहल ले गया। अदादारा ने हुसैन इमाम की तकलीफ ऐसी थी, इमाम आंखों से खून के आंसू रोते रहे। इमाम सैयद सज्जाद को देखकर जो जैदी सादात बैठे हैं, उनके जो जद जैद हैं वो छोटे बेटे थे इमाम सैयद सज्जाद के। एक दिन इमाम बाकर से कहने लगे भैया मोहम्मद बाकर मुझे ये बताइए ये बाबा इतना खून के आंसू क्यों रोते हैं, क्यों करबला को याद करके रोते हैं, क्यों शाम शाम कह के रोते हैं? अदादारा ने हुसैन एक बार इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा जैद हमारी एक फूफी होती थी जो हमारे दादा को बड़ी प्यारी थी, अरे वो हमसे शाम में बिछड़ गई, मेरे बाबा से उसका बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता, अरे आज भी याद आती है। तुम जानते हो मेरा बाबा जंजीरों में जकड़ा हुआ था कि मेरी बहन ने मेरी हमारी फूफी सकीना ने एक बार भैया के करीब आई, देखा कि मेरे बाबा पाँव फैला के बैठे हैं। कहा भैया सज्जाद कभी आपको नहीं देखा आप इस अंदाज से बैठे हो, अरे आज कैसे पाँव फैला के बैठे हैं? कहा सकीना मेरे पाँवों में आंवले हैं, उनमें कांटे हैं। अदादारा ने हुसैन कहते हैं एक बार हमारी फूफी दौड़ती हुई गई, अपने हाथों की रस्सियां बुलवाई, आगे मेरे बाबा के कदमों से कांटे निकालना शुरू किए। हमारे बाबा ने तरफ देखा सकीना काश तेरे भी कोई पाँवों से कांटे निकालता, मेरे हाथ जंजीरों से आजाद होते, मैं खुद कांटे निकालता। अदादारा ने हुसैन आपने गिरिया किया, आखिरी दो जुमले सुनते जाइए। ये वो अदादार है जिसने आखिरी लम्हात में कहा बाबा मुझे माफ कर देना, आप पे रोने का सैयद सज्जाद अदा नहीं कर सका। अदादारा ने हुसैन ये वाहिद जनाजा है सादात के घर से जो शान और शौकत से उठा है। बहुत सादात आए थे, मदीना भरा हुआ था सैयद सज्जाद के जनाजे में। एक ने हजरत अब्बास की औलाद ने जो रसूल के चचा भी थे, चचा अब्बास की औलाद में से किसी ने कहा सैयद सज्जाद आपका लाशा शान और शौकत से उठाया जाएगा, आपका जनाजा शान और शौकत से उठाया जाएगा। एक बार तरफ के कहा खबरदार बाकर मेरा जनाजा शान और शौकत से ना उठे, अरे मेरा जनाजा वहाँ हुसैना की सदा में उठाना, वहाँ मोहम्मदा की सदा में उठाना। तुमने देखा है ना मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा गर्म रेत पर। अरे अदादारा ने हुसैन कहते हैं कि जब इमाम को कब्र में उतारने के लिए इमाम करीब बढ़े, इमाम बाकर ने जनाजे को हाथ पे उठाया, 2 हाथ बुलंद हुए। अदादारा ने हुसैन इशारा दे सकता हूँ, कटी हुई उंगली वाला हाथ बुलंद हुआ, सदा दिलाओ बाकर मेरा सज्जाद बड़ा जख्मी है, अरे आहिस्ता से मेरे हवाले करो। इमाम ने सदा बुलंद की इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम जंजीर है गर्दन बीमार है, जंजीर है गर्दन बीमार है, जंजीर है गर्दन बीमार है, जंजीर है गर्दन बीमार है। दानिया शान
زنجیر ہے گردن بیمار ہے خوف زنجیر ہے گردن بیمار ہے گرد ہے سیلانیہ شام کا بازار ہے آنے رواں دیکھیے ظلم زمان دیکھیے رواں دیکھیے ظلم رواں دیکھیے آنے رواں دیکھیے ظلم زمان دیکھیے رواں دیکھیے ظلم زمان دیکھیے خوف و سلاسل میں باندھا تب بیمار ہے خوف زنجیر ہے گردن بیمار ہے خوف زنجیر ہے گردن بیمار ہے گرد ہے سیلانیہ شام کا بازار ہے گرد ہے سیلانیہ شام کا بازار ہے اب تو امام زمان لوگوں میں شرمندہ ہیں اب تو امام زمان لوگوں میں شرمندہ ہے اب تو امام زمان لوگوں میں شرمندہ ہیں اب تو امام زمان لوگوں میں بیمار ہے گرد ہے سیلانیہ شام کا بازار ہے گرد ہے سیلانیہ شام کا بازار ہے عابد کو جہاں گش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں گش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے سادات کے خیمے کھلتے شوروں میں گری ہے حال نبی سادات کے خیمے جلتے ہیں شوروں میں گری ہے حال نبی پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج نبی کی بیٹی پر درواز گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے سادات کے خیمے چلتے شولوں میں گری ہے حال نبی سادات کے خیمے جلتے ہیں شولوں میں گری ہے حال نبی پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج نبی کی بیٹی پر درواز گرایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بش آتا ہے
بار ہی نہیں گر جاتا ہے جب جب سرے عباس سے جری نیزے پہ اٹھایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس غیرت سے اکثر عابد کی اسیر پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے غیرت کی سبب جس بیوی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ غیرت کی سبب جس بیوی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ بے پردہ اسے لانے کے لیے بے پردہ اسے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیر پوچھتی ہے عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے عابد کو جہاں بشراتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے واویلا حسین 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 فلا خم شد از مار غم تیرا سر مستقلین فلا خم شد از مار غم تیرا سر مستقلین ای واویلا حسین واویلا حسین مصطفیٰ خم شدہ سے بار غم سبت رسول الثقلین مصطفیٰ خم شدہ سے بار غم سبت رسول الثقلین ای واویلا
ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی شاہدینا حسین ابن علی شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ نگر نقش سجدہ بر جبینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا یا حسین ابن علی شاہدینا حسین ابن علی شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا شونے دار نوحا مدام بہر سو شونے دار نوحا مدام بہر سو عجب درد کے در علی یا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا یا حسین ابن علی شاہدینا حسین ابن علی شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا شونے دار نوحا مدام بہر سو شونے دار نوحا مدام بہر سو عجب درد کے در قلب حزینہ حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ نگر نقش سجدہ بر جبینا یا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ ندا پاؤ بے نجاب کربلا ساتھ نگر نقش سجدہ بر جبینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی شاہدینا حسین ابن علی شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا کے نام پنجتن ہمار نگینا شونے دار نوحا مدام بہر سو شونے دار نوحا مدام بہر سو
جب درد کے علی مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود بر نیز عالم گرچه خوری سر شبیر بر نیز عالم گرچه خوری سر شبیر در اهل حرم غلغلا حسینی نزن علی مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بر نیز عالم گرچه خوری سر شبیر بر نیز عالم گرچه خوری سر شبیر در اهل حرم غلغلا نزنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود مجروح لب لال امام مدنی بود از خندور دندا چه عقیق یمنی بود از پیکر به دست سر حضرت عباس از پیکر به دست سر حضرت عباس لاغر به آیا سولت خیبر شکن علی سجادہ و ویلا 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 مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ 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 و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا 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 سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا مظلوم و ویلا سجادہ و ویلا 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 ویلا
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا أم البنين. السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا أختي زينب الكبرى. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء. السلام عليك يا علي بن الحسين السجاد. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا علي بن موسى. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن العسكري. السلام عليك يا خلف الحجة القائم المهدي. أجعل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم